السلام علیکم جی، میں ہوں سحمد حسن اور آپ لوگ سحمد حسن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے لرننگ پروسیس کے حوالے سے، سیکھنے کے عمل کے حوالے سے۔ یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اور کب تک یہ جاری رہتا ہے، اور سیکھ کیسے سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایز انڈیویجول بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ کچھ بیسک ٹیکٹکس، ٹیکنیکس اور ٹپس بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگلی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ اس بات کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ماننے کی ضرورت ہے، ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان جو دنیا میں آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں، اس کا جو سیکھنے کا عمل ہے وہ پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ اور انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، سیکھتا ہے، اور پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ امپروومنٹ کی جو ضرورت ہے وہ آل ویز اینڈ آل دا ٹائم انسان کو ریکوائرڈ ہے۔ اب یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے، یہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ماں کی گود میں ایک بچہ جنم لیتا ہے۔ وہ بچہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ لرن کر رہا ہے۔ اس کے گھر والے اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے والدین اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد کی اس کی سوسائٹی اس کو لرن کروا رہی ہوتی ہے کہ ہاؤ یو کین سروائیو ان یونیورسل ورلڈ۔ یعنی آپ نے اس زمین پر جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور انسان اتارا ہے، آپ نے سروائیو کیسے کرنا، یہ ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بتاتے کیسے ہیں، یہ بڑا مزیدار عمل ہے، دھیان سے سنیے گا، ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی لیکن مزیدار ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو کہ پیدا ہوتا ہے، ماں کا اس کو فیڈ کروایا جاتا ہے یا فیڈر کا ایک اس کو لگا دیا جاتا ہے، اس بچے کو ملک کے علاوہ کسی اور چیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ فیل نہیں ہوتا انیشلی، اسٹارٹ میں۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے وہ گرو کرتا رہتا ہے، اس کو چیزوں کی سمجھ آتی جاتی ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرتا رہتا ہے۔ یہاں سے اس کا لرننگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کے وہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں وہ ڈفرینٹ چیزیں سیکھتا ہے، کالج میں ڈفرینٹ چیزیں سیکھتا ہے، یونیورسٹی میں آ کے وہ ایکڈیمک میں اور نیچیور ہو جاتا ہے، جو پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اور نیچیور ہو جاتا ہے، سینسیبل ہو جاتا ہے۔ اب اس سارے پروسیس میں ایجوکیشن کا لیول، ایجوکیشن کی امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے، تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یعنی کسی بھی انڈیویجول کو اگر آپ نے ایک وے دینا ہے، پازیٹیو وے، ایک اسٹریٹ وے، سیدھا راستہ، لمبا راستہ، مشکل راستہ دینا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکے، مقام بنا سکے، سوسائٹی میں اپنا نام بنا سکے، اس کو آپ نے ایجوکیشن ایسی دینی ہے جو کہ لیول کی ایجوکیشن، اس کے اکارڈنگلی، اس کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کے اکارڈنگلی آپ نے تعلیم دینی ہے۔ اب جو ایجوکیشن ہے، اس کی جو ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، یہ ڈفرینٹ طریقوں سے ایکسپلین کی گئی ہے۔ بڑے بڑے جو ایجوکیشنلسٹ ہیں، جو بڑے بڑے تعلیم کے مفکرین ہیں، انہوں نے تعلیم کو اپنے اپنے حساب سے وضاحت کی۔ اب ایک جو انگریزی کی ایجوکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایجوکیشن give the direction to all the individuals to spend best life۔ یعنی جو تعلیم ہے انسان کو ایک راستہ دیتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کیسے بنانا ہے۔
یاد رکھیے گا، تعلیم انسان کو یافتہ دیتی ہے، اور ایک جو تعلیم یافتہ شخص ہے، جس کے پاس ایجوکیشن ہے، جس کے پاس نالج ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس ہے، جس کے پاس اسکل ہے، جس نے اپنی لائف کو ایکسپلور کیا، آپ دیکھیں گے کہ اس کی پرسنالٹی گروم ہو۔ ایجوکیشن جو ہے وہ پرسنالٹی کو گروم بھی کرتی ہے، مینٹلی بھی گروم کرتی ہے، فزیکلی بھی گروم کرتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار تعلیم کا جسمانی چیزوں سے کیا تعلق؟ اوبیسلی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے کون سی ڈائٹ لینی ہے، میں نے اپنی باڈی کو کیسے مینٹین رکھنا ہے، یہ سب آپ کو تعلیم ہی بتاتی ہے نا، یہ سب آپ کو بایو ہی بتاتی ہے، کیمسٹری ہی بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں کون سا وہ فوڈ ہے جس کو لینا ہے، جس کو کھانا ہے، جس کو روزمرہ کی زندگی میں اپنی اپنی فزکس کے حوالے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، تو آپ کے لیے وہ بینیفیشیل ہوگا، آپ کی لائف میں ایک بیلنس ہوگا۔ اسی طرح آپ سائیکالوجی کی بات کریں، سائیکالوجی میں نفسیات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو سائیکالوجی ہے یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے، یہ میں ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے، اس میں ہم انسانوں کے مائنڈس کو اور ان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی انسانوں کے رویوں کو اور ان کے جو ذہن ہیں ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں، مینٹل جو ایشوز ہوتے ہیں، مینٹل جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے، کون کرتا ہے؟ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹرز جو ہیں وہ MBBS کرتے ہیں، 5 years کی ان کی ڈگری ہوتی ہے، اور 2 سال کی ان کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ان کا جو لرننگ پروسیس ہے، جو ایجوکیشن ٹائم ہے، جو ایجوکیشن پیریڈ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو لرننگ پروسیس جو ہے وہ آلویز کنٹینیو رہتا ہے، فرسٹ آپ کی جو بریتھ ہے اس سے لے کر لاسٹ بریتھ تک۔ یہ تھا آج کا ویڈیو، اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، جلدی ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔